اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوق کو پیدا فرمایا، اس روح زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی، اور انسانوں کے دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اور اس روح زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان مردود کی خوفناک تحریک کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرات گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا تھا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس کی وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمعون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمعون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا، اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جن فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دی اور اللہ تعالی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تلبیس تھا، یہ بہت ہی قداور اور بہادر جن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن جس کی شکل ببر شیر کی طرح تھی، اور اس کی بیوی جس کی شکل جو بھیڑیے سے ملتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چلیپا جن اور اس کی بیوی کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات میں سے یہ پیدا ہونے والا بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ جنات کا عروج تھا۔ اس روح زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے، اور یہ جنات بہت زیادہ خطرناک تھے، زمین پر بہت زیادہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنات سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دی اور زمین پر فتنہ فساد برپا کرنے لگے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زمین پر اتر آئے، اور ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین نے شرکت کی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی جنات کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ
ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین کر کے تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو بہترین عبادات سے آگاہ کیا اور اس کو بہترین عبادات سکھائی، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ عزازیل 40,000 سال جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا تھا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس تحریر کو پڑھنے کے تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا کہ یا اللہ، یہ شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادات اور ریاضت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ بات سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے باری تعالیٰ، میں اس شیطان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت عزازیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد شیطان کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو جمع کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک ایسے ہی پڑا رہنے دیا، تو وہ پتلا 40,000 سال تک پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتے تو بہت حیرت سے اس کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر اس پتلے کے پاس سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین
زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجدے میں جھک گئے، لیکن عزازیل بدبخت نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عزازیل تکبر میں بولنے لگا کہ اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو گیا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے شیطان مردود بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا کہ رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندے کو تیرے حکم سے نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کے تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور ان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اور اس طرح غرور تکبر سے شیطان مردود بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب روز قیامت سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت دے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان مردود کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمائے۔